اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد، جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو، تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو۔ گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا، فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے دوپٹے کو اتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشن دان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوپٹہ اس فقیر کو، اس سائل کو دے دیتی ہے۔ جب دوپٹہ سائل کے ہاتھ میں پہنچا، سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی۔ میں نے دوپٹہ تو دے دیا، گھر میں میں اکیلی ہوں، اگر میرے ابا اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے معاذ اللہ، یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے؟ بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ کی بے قراری بڑھ گئی، آپ کی بے چینی بڑھ گئی۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں، تمہارے ابا کا غلام ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا
क्यों आए हो, आने की वजह क्या है? तो आने वाला वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आया हूं। और उसके बाद बाहर से जैसे ही तोहफा अंदर की तरफ उसने पेश किया तो क्या देखा सैयदा ने, खुशी की इंतहा न रही कि बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था। सैयदा फातिमा ने जल्दी से वो दुपट्टा ओढ़ लिया और ओढ़ने के बाद अभी दुपट्टा ओढ़ करके सजदे शुक्र ही अदा किया था कि दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। पूछा कौन है? मेरे आका ने जवाब दिया कि बेटी मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा वालिद हूं। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे सरकार ने जैसे ही सैयदा फातिमा के सर पे दुपट्टा देखा, मुस्कुरा कर फरमाया फातिमा ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, कहां से लाई हो? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है बाबा जान मैंने अपना दुपट्टा एक फकीर को खैरात में दे दिया था। तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा तो आने वाले ने कहा आपके बाबा का गुलाम हूं और आपके लिए दुपट्टा तोहफे में लाया हूं। वो दुपट्टा कोई आपका गुलाम दे करके गया है। मेरे आका फरमाते बेटी अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हो। अल्लाह ने जिब्रील को फकीर बनाकर तेरी चौखट पर मांगने के लिए भेजा था। जब अल्लाह की मोहब्बत में तूने अपना दुपट्टा दे दिया तो अल्लाह ने तेरे लिए दुपट्टा जन्नत से भिजा दिया। और तूने ये जो दुपट्टा ओढ़ा है ये कहीं और का खरीदा नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ है, जन्नत से लाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की गरीब बंदियों पे खर्च करो। ये क्या बात हुई कि अल्लाह ने दिया है तो तुम नाजायज कामों में खर्च कर रही हो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, और यही तरबियत अपने बच्चों की भी करो, यही तरबियत अपने बेटों और बेटियों की करो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। जो लोग देने के आदी होते हैं अल्लाह उनके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है, उनके लिए अल्लाह ताला दौलत के दरवाजे खोल देता है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो, गुनाहों को छोड़ दो। गुनाहों में सुकून नहीं है, गुनाहों में इत्मीनान नहीं है। अपने बालों की नुमाइश न करो, अपने जिस्म की नुमाइश न करो। शादी के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ, खुशियों के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ। दुनिया की जो कौम खुशियों के मौके पर अल्लाह को भूल जाती है और गुनाह करती है, उस कौम से अल्लाह हमेशा के लिए खुशियों को छीन लेता है। अल्लाह उस कौम से खुशियां छीन लेता है। अगर हमेशा खुश रहना है तो खुशियों में अल्लाह को याद करो, अल्लाह के रसूल को याद करो, खुदा को खुश करने की कोशिश करो, रसूल को खुश करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी खुशियों में अल्लाह और रसूल को खुश करोगी, अल्लाह वो खुशियां अता करेगा कि कभी वो खुशियां तुमसे दूर नहीं जाएगी। और अगर तुमने खुशियों में अपने बालों की नुमाइश करके, नमाजों को तर्क करके, गुनाहों का माहौल बनाकर, डीजे का माहौल बनाकर, म्यूजिक का माहौल बनाकर, बेपर्दगी का माहौल बनाकर, गैर मुस्लिम अजनबी लड़कों से मेहंदियां लगवाकर अगर अल्लाह को नाराज किया तो फिर खुशियां तुमसे छीन ली जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? बड़े बड़े बादशाहों की मलकाओं से अल्लाह ने खुशियां छीन लिया। मेरी बहनों, हम ऐसी औरतों को भी जानते हैं कि जिनके शौहरों ने उनके दिल पर बड़े बड़े शहरों को आबाद किया, बड़े बड़े शहर आबाद किए, लेकिन आज उन औरतों की कब्रों का निशान नहीं। लेकिन एक औरत ऐसी हम देखते हैं जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उस औरत का कद नाटा है, उस औरत का रंग काला है, वो औरत के पास कोई जेवर नहीं, कोई दौलत नहीं, एक टूटे से मकान में रहती है, लेकिन उसको अल्लाह की रजा का ख्याल है। जब वो औरत हज के लिए निकलती है तो काबा अपनी जगह से हटकर उसके इस्तकबाल के लिए चला आता है।
جب وہ کعبے کو استقبال کرتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ تم کہاں ہو؟ اپنی سفید چمڑی پر اترانا اور اللہ کو ناراض کرنا سوچو، غور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ میری بہنوں، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اور بدلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پلٹ جائیں اور پلٹیں، اور اپنے آپ کو ایسا بدل دے کہ جو دیکھے وہ تمہیں اللہ کی کنیز کہہ کر پکارے، مصطفیٰ کریم کی کنیز کہہ کر کے پکارے۔ میری نوجوان بہنیں، میری بوڑھی مائیں اور میری بچیاں قوم کی، اگر وہ یہاں سب موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی، اور ابھی بھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری بہنیں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔